یہ کائنات امریکہ کو تصور کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر مسلم حکمران نہیں بولیں گے تو مسلمان مرتے رہیں گے۔ آج غزہ کا نمبر ہے، کل کسی اور کا ہوگا۔ ہمارا بھی نمبر دور نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا تو کسی کو بھی بھیج سکتا ہے۔ اپنی غیرت جگائیں، مسلمان نے اپنی حقیقت بھول بیٹھے ہیں، اپنی حقیقت میں آئیں، جہاد پہ آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا اب اکٹھا ہونا ہوگا، ایک ہونا پڑے گا۔ جس طرح یہودی سب اکٹھے ہو گئے ہیں اس موضوع پر، تو ہم بھی اکٹھا کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ امریکہ وہاں سے چل کے بیڑی بیڑے بھیج رہا ہے ادھر، تو مسلمان کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے دوسرے امریکہ اور دوسرے جو یورپین ممالک ہیں ان کی امداد کے لیے فزیکل طور پہ میدان میں ہیں، لیکن ہم صرف ایوانوں میں بیٹھ کر، نرم سیٹوں پر بیٹھ کر الفاظ سے ان کی مذمت جاری ہے، تو اس طرح تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اسد الرحمان صاحب، یہ جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر اس کے بارے میں یہی ہے کہ سب مسلمانوں کا اب اکٹھا ہونا ہوگا، ایک ہونا پڑے گا۔ جس طرح یہودی سب اکٹھے ہو گئے ہیں اس موضوع پر، تو ہم بھی اکٹھا کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ امریکہ وہاں سے چل کے بیڑی بیڑے بھیج رہا ہے ادھر، تو مسلمان کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان کو بھی چاہیے، اس طرح ایران کو چاہیے، جو دوسرے جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان سب کو چاہیے کہ مل کے ایک اتحاد بنائیں۔ جس طرح امریکہ نے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو اٹھنے ہی نہیں دیتا ہے، سب کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو انہیں دبا کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی کام بھی مسلمان کھل کر نہیں کر سکتے ہیں امریکہ کی مرضی کے بغیر۔ آپ اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ ہماری یہ غفلت ہے اور مسلمان عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آسائشوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایمان کی کمی ہو گئی ہے؟ دیکھیں جو عرب کنٹری ہیں نا، وہ اس وقت عیش پرست ہو چکے ہیں، ان کے اندر ایمان کا جذبہ طاقت کم ہو گئی ہے۔ مسلمان ایمان کو جو ہے نا چھوڑ چکے ہیں، قسم کا نماز کی طرف رجحان ہی نہیں ہے، بس افراتفری کا دور شروع کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اب اس لیے ہم سب مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے ان کو ایک آواز بننا ہوگا، تب فلسطین کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ صرف جمع خرچ سے یا آواز اٹھانے سے کچھ نہیں بنتا، عملی طور پر ہمیں آگے نکلنا ہوگا، ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اس موضوع پر ہمیں سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ آپ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ساری مسلم امت کو اکٹھا ہو کے اسرائیل کے خلاف آنا چاہیے؟ بالکل، سب مسلم امت کو، جس طرح یہودی اکٹھے ہو گئے ہیں سب، تو مسلمان کیوں نہیں اکٹھے ہوتے ہیں؟ مسلمان کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ ان کے اپنے مفاد ہیں مسلمانوں کے، اپنے ادھر سب عیش پرست ہیں، ادھر جائیدادیں ہیں امریکہ میں، ان کی اپنا بزنس ہے، ان کو بچانے کے لیے اب یہ حکمرانوں کو کرنا چاہیے۔ عوام تو کچھ نہیں کر سکتی نا، سب کچھ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ آگے بڑھیں۔ اگر حکومت نہیں کچھ کر سکتی، عوام سے کہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم خود، ہمیں راستہ دیں، ہمیں وہاں تک رسائی دیں، انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ پھر اسرائیل فلسطین کے اوپر یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا پیغام دیں گے اسرائیل کو آپ؟ اسرائیل کو کیا پیغام دینا ہے؟ یہ تو مسلم حکمرانوں کو چاہیے نا کہ غیرت کا مظاہرہ کریں۔ تو آپ کے اندازے کے مطابق آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ ہونا تو چاہیے، رپلائی ہونا چاہیے اسرائیل کا، کیونکہ وہ تو ایک ناجائز ریاست تھی اور 1948 میں بنائی گئی تھی امریکہ کی طرف سے۔ اور مسلم حکمرانوں کو تو آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ وہ تو ماں باپ تصور کر رہے ہیں اور خالق کائنات امریکہ کو تصور کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر مسلم حکمران نہیں بولیں گے تو مسلمان مرتے رہیں گے۔ آج غزہ کا نمبر ہے، کل کسی اور کا ہوگا۔ ہمارا بھی نمبر دور نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا تو کسی کو بھی بھیج سکتا ہے۔ ایسے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارا جو میسیج مسلم امہ کا اس طرح نہیں جا رہا ہے جس طرح اسرائیل کو جانا چاہیے؟ مسلم امہ بیٹھی ہوئی ہے مسجد میں، تو آپ نبی پاک کی زندگی پڑھیں، اس پہ دیکھیں، غور کریں کہ انہوں نے کیا کی ہے۔ مسجد میں دعائیں کرنے سے، یا مطلب آپ کسی کو مار رہے ہیں تو وہ آگے سے احتجاج کرے گا، تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک اس کو دوم لگائیں گے نہیں، یعنی کہ اس کے دانت توڑیں گے نہیں، اس وقت تک اس کو کچھ نہیں ہونا۔ آپ ان شارٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کو جہاد کا حکم دینا چاہیے مسلمانوں کو؟ دیکھیں، جب تک جو بندہ دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے نا، اس کی اپنی ٹانگیں نہیں ٹوٹیں گی، وہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں نے تو ایک دن مرنا ہے، دنیا میں کوئی نہیں باقی رہے گا، تو اب مجھے نہیں پتہ میں نے کب مرنا ہے، تو میں نے ڈر کے مرنا ہے یا پھر دیکھ لیں۔ آج غزہ کا نمبر ہے، اس سے پہلے خلافت راشدہ ختم ہوئی، سب ملک دنیا سے جائیں گے، یہ جو چیزیں بنی ہیں یہ ایک دن ختم ہوں گی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہم کہیں گے جی امریکہ حملہ کرے گا، انڈیا کرے گا، فلانا کرے گا۔ میری اگر زندگی ہوئی نا، ایٹم بم بھی امریکہ مارے، اللہ نے بچانا ہے، اور اگر اللہ نے مارنا ہوا تو ضروری نہیں ہے میں روڈ کراس کرتے ہوئے بھی مار سکتا ہوں۔ تو جب تک مسلمان ملک غیرت کا مظاہرہ کر کے نا وہ نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، یہ دعائیں کرنا یہ بات کا کام ہے۔ نبی پاک نے غزوہ بدر میں نا، بدر کے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو کر دعا کی تھی، مدینے سے چل کے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ کیوں نہیں مسلح بچا لیا؟ انہوں نے بتایا بھائی کوشش کرنی ہے، تو کوشش اگر نہیں کریں گے، یہ احتجاج، یہ جلسے جلوس، میں تو ان کو کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ اسرائیل کو کیا ہے، وہ تو روز اٹیک کر رہے ہیں، تو اس بات کا یہی ہے کہ ان کو ہاتھوں سے سمجھایا جائے۔ نبی پاک کے گھر میں کہتے ہیں کہ اگر آٹا نہیں تھا نا تو تلواریں دو دوار کے ساتھ تھیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟
مسجد میں بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں. فرشتے تو اب آنے نہیں ہیں, ہم نے خود ہی کچھ کرنا ہے. فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے جو یہ جنگ اس نے چھیڑ دی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے مسلمانوں پہ. ساری مغرب مسلمانوں کو پہ مسلط ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دبانا ہے. اگر ان کا ایک بندہ مار جائے تو پوری دنیا کو, پر ادھر لاکھوں بندے مار رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو آپ مسلم ممالک کو کیا پیغام دیں گے, یہ کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ مسلمان اپنی غیرت جگائیں. مسلمان اپنی حقیقت بھول بیٹھے ہیں. اپنی حقیقت میں آئیں, جہاد پہ آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا ہو جائے گا. ہم ایز اے ایٹمی طاقت ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف صرف الفاظ سے نہیں بلکہ فزیکل طور پہ ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور دوسرے بھی اسلامی ممالک کو چاہیے کہ صرف اس ایوانوں میں بیٹھ کے جو صرف الفاظ سے مذمت تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر, جیسے وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے دوسرے امریکہ اور دوسرے جو یورپین ممالک ہیں ان کی امداد کے لیے فزیکل طور پہ میدان میں ہیں, لیکن ہم صرف ایوانوں میں بیٹھ کر, نرم سیٹوں پر بیٹھ کر الفاظ سے ان کی مذمت جاری ہے, تو اس طرح تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو ہمیں چاہیے ہم فزیکل طور پر جا کر, ہم میدان میں جا کر لڑیں. وہ یہ ہے کہ 57 ممالک ہیں جن میں پاکستان, سنیں, جن میں پاکستان ایٹمی قوت کا حامل ہے, لیکن پاکستان جو ہے نا, ہماری فوج یہ بے بس ہے. ہماری فوج امریکہ کی ہو گئی, ہم امریکہ کے غلام ہیں. تو ہم کب انکل, ہم کب اتحاد کریں گے اپنا, تاکہ مسلمانوں کا بول بالا یہ کب ہوگا, کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں عزیزم, 3 دروازے جو ہیں نا اسلام کے, دیر آر 3 مین گیٹ آف اسلام. نمبر 1 اتحاد کا دروازہ, نمبر 2 جہاد کا دروازہ, اور نمبر 3 اپنا اجتہاد کا دروازہ. یہ تینوں بند ہیں, تو کس طرح اکٹھے ہوں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک پاکستان نہیں بلکہ 100 پاکستان اگر ہو جائیں اس وقت, لیکن مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے کسی صورت میں, کیونکہ ہم نے دین کے ساتھ خود ظلم کیا ہے. اسرائیل فلسطین کے اوپر مظالم کر رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بس مسلم امت خاموش بیٹھی ہے. ہم جن کے پاس طاقت ہے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں. عوام کو تو تکلیف ہے لیکن عوام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے, جن کے پاس پاور ہے ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ مسلمان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اٹھے, ورنہ کل ہمارا نمبر ہوگا. اسرائیل فلسطین کے اوپر مظالم کر رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت ناجائز کر رہے, کیونکہ وہ تو ہمارے بھائی ہے اور ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر آپ بھر دے. یہ آپ مسلم امہ کو کیا پیغام دیں گے جو ہمارے مسلم ممالک ہیں جو اس طرح فلسطین کی مدد نہیں کر رہے جس طرح ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں کیا آپ اظہار کریں گے اپنا؟ بس اصل بات یہی ہے کہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے. مین بات یہی ہے, اگر اتفاق ہوتا تھا نا تو, کیونکہ ہمارے مسلمان جو ہے نا بہت زیادہ اکثریت ہے, ہمارے آپس میں اتفاق نہیں ہے. مین بات یہی ہے. بالکل, بہت اچھی بات کہی ہے. تو ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اتفاق آنا چاہیے. ہمیں بالکل, ہمیں ایک جو ہے نا مطلب ہے کہ سب کو اکٹھے ہونا ہے اور ان کے اوپر جو ہے نا ان کے پیچھے آواز اٹھانا ہے کہ یار یہ جو ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے لیے یہ نہیں ہے, فلسطین بھی ہے, ادھر کشمیر بھی ہے. یہ ہمارے جو ہے نا فلسطین بھائیوں کا دیکھو, یہ اپنا کشمیر بھائیوں کا حالات دیکھو کیا حالات, کتنی ان کے ساتھ ظلم ہو رہے. لیکن جو ہے نا ہمیں اتفاق ہونا چاہیے تاکہ ان کے پیچھے ہم جو ہے نا اٹھ جائے اور ان کے پیچھے بات کریں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. نام ہے آپ کا؟ محمد فاضل. محمد فاضل صاحب, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ, شکر. اچھا محمد فاضل صاحب, یہ جو